السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن خان، پروگرام آج کرن خان کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کی جو ہے رہائی کے حوالے سے اور موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور عمران خان کے اوپر جو مقدمات اور پی ٹی آئی کی حکمت عملی کے حوالے سے۔ آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ہمارے اچھے گیسٹ، اور اکثر پروگرام میں آپ نے انہیں دیکھا ہوگا، مظہر علی نقوی، چیئرمین نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ پاکستان اور وائس چیئرمین پاکستان عوامی لیگ۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام آج کرن خان میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مظہر صاحب؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ جی مظہر صاحب، جیسا کہ انٹرو میں نے بات کی عمران خان کے حوالے سے، تو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کچھ اندر کی جو خبر ہے آج میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ کافی ٹائم سے یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے اور بہت لوگوں کو جو ہے اس چیز کا انتظار بھی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی خبر جو ہے سامنے آ جائے۔ عمران خان صاحب سے جیل کے اندر مذاکرات کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو خبر ہمارے تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ نومبر میں ان کی رہائی جو ہے متوقع ہے۔ مشروط رہائی کی بات ہو رہی ہے، اور ان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھ کے کوئی ایسی ایجیٹیشن نہیں کریں گے جو کہ اسٹیبلٹی کے لیے، ملک کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرے۔ تو آئی تھنک کہ نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ رہا ہو جائیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور بات ہے جو کی جا رہی ہے۔ وہ آئینی بل جو ابھی پیش کیا جانا ہے، جی، اس کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی ہے، اور آئینی بل جو ہے یہ اپروو کروا لیا جائے گا، چاہے پی ٹی آئی اس کو مانے یا نہ مانے، آئینی تقاضے سارے پورے کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک چیز کہ پہلے بھی کافی ٹائم پہلے جو ہے بہت دفعہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہے مئی میں رہا ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اکتوبر کا کہا، تو ابھی آپ نے نومبر کا کہہ دیا ہے، تو کتنا آپ کو اس چیز کا یقین ہے؟ دیکھیں، مزید صورتحال 2 دن بعد کلیئر ہو جائے گی، لیکن یہ بات تقریباً 95% جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ کنفرم رپورٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے مذاکرات ہوئے ہیں۔ بظاہر آپ لوگوں کو شاید نہ لگ رہا ہو، کیونکہ ابھی بڑی لڑائی مار کٹائی چل رہی ہے، ایسا ہی معاملات ہے، چل اور رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ٹائم میں جو ہے علیمہ خان صاحبہ بھی یہ کہہ تھی، جو عمران خان کی سسٹر، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو سزا دی جائے۔ تو اگر عمران خان کو سزا ملتی ہے، ویسے تو آپ نے رہائی کی بات کر لی، لیکن اگر سزا ہوتی ہے تو پھر عوام کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز کو نا بیلنس کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو مریم نواز کے بیانات یاد ہوں تو مریم نواز نے بڑا پریکٹیکلی ایک اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، جب تک وہ بیلنس نہیں ہوگا اس وقت تک آگے نہیں چلیں گے معاملات۔ تو اس وقت ساری چیزیں جو ہے نا بیلنس کی جا رہی ہیں۔ جتنا ٹائم پیریڈ عمران خان کو دیا گیا تھا اتنا ہی ٹائم پیریڈ ان کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا ہے، اور جتنا ٹائم پیریڈ نواز شریف صاحب جیل میں رہے تھے تقریباً اتنا ہی ٹائم پیریڈ عمران خان صاحب نے گزارنا ہے۔ اب خان صاحب کیونکہ باہر جانے کے لیے رضامند نہیں ہوتے، اس لیے ان کو رہائی کے بعد مشروط یہ اس رہے گا کہ انہوں نے ایکسٹریم سٹیپس نہیں اٹھانے، اور اس کے ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو بات ابھی کی جا رہی ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں گے، اور اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، جو ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن لگ رہے ہوں؟ نہیں، ابھی تو وہ بہت دور ہے، لیکن یہ کہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا۔ آزاد الیکشن کمیشن کے حوالے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ظاہری بات ہے کچھ گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ بات کی جائے گی۔ تو یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ الحمدللہ میں نے اس سے پہلے بھی جو الیکشن سے پہلے بھی جو باتیں کی تھی، وہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے بعد اللہ پاک نے عزت رکھی اور وہ ایسے ہی ہوا۔ تو یہ ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ فنڈ ریلیز ہو گئے ہیں، اور اپروو ہو گیا $7 ارب کا قرضہ جو ہے، بالکل، جس پہ ہمارے پی ایم صاحب کافی خوش ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے کہ قرضہ کوئی اپروو ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ملک کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس میں قرضہ ریکوائرڈ تھا۔ ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ اگر ان کی طرف ریسورسز کی طرف دھیان دیں تو ود ان اے ایئر پاکستان اس پوزیشن میں آ سکتا ہے کہ نہ صرف وہ قرضے واپس کر سکے، بلکہ 1-2 سال میں ہم اس پوزیشن میں بھی جا سکتے ہیں کہ ہم پڑوسی ممالک کو قرضہ دیں، بالکل اور یہ ایسے ہی، پریکٹیکلی پاسبل ہے۔ لیکن کیسے پاسبل ہے جب یہ لوگ کیوں نہیں سوچ رہے اس حوالے سے؟ کوئی وجوہات آپ کو دکھائی دیکھیں، دیتی؟ سوچتے سارے ہیں، پریکٹیکلی اس چیز کو نہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، یا پتہ نہیں جو ہوس ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہمارے پولیٹیشنز کی، ہماری لیڈ کی، اور آرمی اس چیز پہ بڑی فوکس ہے۔
میں بہت زیادہ کریٹیکل رہا ہوں آرمی کے پولیٹیکل رول کے اوپر، وہ میں ابھی بھی ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک بات آ جائے نا قومی مفاد کی، اس میں وہ بڑے کلیئر ہیں، وہ اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جیسے ابھی دیکھیں ریکوڈیک کے ذخائر ہیں، سینڈیک کے ذخائر ہیں، جی پی کے اندر بہت سارے ایسے معدنیات ہیں. اگر خالی اس پہ فوکس کر لیا جائے اور ایک قومی ایجنڈے کے طور پہ اس کو لے کے چلیں تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ پاکستان جو ہے نا ایک ترقی یافتہ کنٹریز میں شمار نہ ہو. یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں. آپ ابھی نیٹ پہ چلے جائیں، آپ کو خود فگرز مل جائیں گے کہ کیا میں غلط بات کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا مظہر صاحب، جیسے کہ بھی آپ نے ریکارڈک کے حوالے سے بات کی، تو میں جاننا چاہوں گی کیونکہ ریکارڈک کے حوالے سے آپ بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں اور بہت اعلیٰ سطح پر کام کر رہے ہیں. میں جاننا چاہتی ہوں اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہمارے ناظرین تک آپ پہنچائیں. جی، ریکوڈیک بیسکلی دیکھیں دنیا کے 5 بڑے ذخائر ہیں اور یہ پاکستان میں موجود ہیں. یہ ہماری اللہ پاک کے جو ہے نا بڑی کرم نوازی ہے پاکستان کے اوپر، لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر سکے بڑے عرصے سے. اپنا خزانہ ہم نے دوسروں کے حوالے کیا ہوا ہے اور عرصہ دراز سے وہاں بتایا جا رہا ہے کہ تحقیق ہو رہی ہے. ابھی 2024 میں انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ 2028 میں ہم اس کی پروڈکشن سٹارٹ کریں گے. لیکن وہاں پہ پروڈکشن نہ صرف سٹارٹ ہے بلکہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور اچھے مقدار میں وہاں سے خزانہ نکالا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے جو سرفیس رینٹ والا معاملہ ہے وہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہوپ فلی اللہ کے کرم سے اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. کوشش آپ کر رہے ہیں، لگتا ہے گورنمنٹ اس میں آپ کا ساتھ دے گی. اور گورنمنٹ نہ دے، اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں بہت زیادہ امید ہے کیونکہ وہاں پہ فرینکلی اسپیکنگ بلوچستان میں زیادہ ہولڈ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. ہم اگر ویسی آنکھیں بند کرنا چاہیں اور کہیں کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایسا وہ ہے تو پولیٹیکل اتنا انفلوئنس وہاں پہ ہے نہیں. تو آئی تھنک کہ وہ سنسیئر ہیں، آرمی ہماری سنسیئر ہے اس حوالے سے قومی ایشوز کے اوپر، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیز بھی اس کے اوپر اکٹھی ہو جائیں اور جتنے قومی ایشوز ہیں، قومی ایسٹس ہیں، ان کے حوالے سے ایک اچھا علائی عمل بنائیں. دیکھیں معیشت مستحکم ہوگی اور اس معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ان کو اکٹھا بھی ہونا پڑے گا، سیاسی استحکام بھی لانا پڑے گا. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا نقصان ہمیں 75 سال سے ہو رہا ہے، وہ آگے بھی پھر چلتا رہے گا. ایسا ہی ہے. ابھی اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی تو میں جاننا چاہوں گی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمیشہ جو ہے زیر بحث رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کتنا کردار ہونا چاہیے اور کس حد تک ہونا چاہیے؟ میں دیکھیں جاننا چاہوں گی. اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا. دیکھیں پولیٹیکلی آپ اگر ایک پولیٹیکل پرسن آرمی کی وردی نہیں پہن سکتا تو اسی طرح ایک آرمی پرسن کو بھی پولیٹیکل وردی نہیں پہننی چاہیے. تو بالکل. اس سے جو ہے نا جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے عدلیہ کا اس پر جو ایشوز چل رہے ہیں وہ بھی آپس میں آپ کے سامنے یہ دست و گریباں ہو رہے ہیں. یہ تمام جو سناریو ہے یہ ملک کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کو ایک اسٹیبل کنٹری کے طور پہ آگے لے کے جانا ہے تو ان ایشوز سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. ایگو کے مسائل ہمیں آپس میں نہیں رکھنے چاہیے کہ ہر ایک سے جھگڑا، ہر ایک سے جو ہے نا ہم اپنی ایگو کو لے کے بیٹھ جائیں تو وہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اسٹیبلشمنٹ کو آئی تھنک کہ اب ان چیزوں کو باور کرنا پڑے گا، پولیٹیکلی انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا اور یہ رول ختم کرنا پڑے گا. ایسا ہی ہے. اچھا بتائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے لیے جو ایک میز پر آنا چاہیے؟ جی، میں آپ کے پلیٹ فارم سے انہیں دعوت دیتا ہوں. ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹی جو ہے پاکستان عوامی لیگ کی طرف سے بھی دعوت دیتا ہوں، نیشنل پیس کمیٹی کی طرف سے بھی دعوت دیتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیز بیٹھیں، تمام ایشوز کے اوپر ڈسکس کریں. دیکھیں جنگوں کا بھی جو حال ہے نا وہ امن کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے قائم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے انہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. یہ خان صاحب کا ایشو نہیں ہے، یہ نواز شریف کا ایشو نہیں ہے، زرداری کا ایشو نہیں ہے، یہ عاصم صاحب کا ایشو نہیں ہے. یہ پوری قوم 25 کروڑ ہمیں کا عوام ہے، ہجوم نہیں ہے. یہ اس کا ایشو ہے. اس کے لیے ان کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. اگر اکٹھا نہیں بیٹھیں گے اور تفریق رکھیں گے تو پھر بہت برے نتائج اس کے نکلیں گے. جہاں ہم اچھی سوچ کے ساتھ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے، وہاں یہ 1% نیگیٹو ایلیمنٹ اگر سامنے آ گیا، لڑائی جھگڑے بڑھ گئے تو اس کے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. اچھا، عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ جو ہے موجودہ عدالتی فیصلوں پر بھی جو ہے سیاسی صورتحال اس وقت تھوڑی پیچیدہ ہے. دیکھیں جس ملک کے اندر نا انصاف میسر نہ ہو وہ وہاں پر معاشرہ کبھی بھی ترقی کی طرف گامزن ہو ہی نہیں سکتا. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری لوور کورٹ سے لے کر ہائر کورٹ تک صورتحال انتہائی خراب ہے.
یہاں پہ ایک منشی جو ہے وہ جج سے پہلے فیصلہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے فیصلہ ہوگا، اتنی رشوت آپ دیں گے تو یہ معاملات حل ہو جائیں گے. اور اب بڑی کورٹس میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی اس کا بھی آپ دیکھ لیں ٹرینڈ آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر یہ ججز بیٹھیں گے یہ فیصلہ آئے گا، یہ بیٹھیں گے تو یہ فیصلہ آئے گا. تو یہ انصاف تو نہیں ہو رہا، صاف ظاہر ہو رہا. اور جو ابھی کشمکش جاری ہے حکومت اور اپوزیشن میں، حکومت اپنے ججز لا کے ایک علیحدہ سپریم کورٹ بنانا چاہ رہی ہے، ایک علیحدہ ادارہ جو ہے نا تشکیل دینا چاہ رہے ہیں، اور جو سپریم کورٹ سے بھی اب اس کو اختیارات ہوں گے. یہ کسی بھی طرح بہتر نہیں ہے ملک کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، تمام سٹیک ہولڈرز کو، میں ہر دفعہ اپنے ٹاک شو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے پولیٹیشنز کو، ان تمام کو اکٹھا ہو کے بیٹھنا پڑے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں ملک ترقی کرے، نہیں ہے تو پھر لڑتے رہیں، اور لڑ رہے ہیں تو پھر آپ حال دیکھ رہے ہیں. اور ہم اس میں اب بہت اہم رول انشاءاللہ پلے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم دوبارہ پھر سڑکوں پر آئیں گے، اور انشاءاللہ جتنی ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے، ہڑتال بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے. اس طریقے سے ہم ابھی کرنا ہی نہیں دیں گے. نہیں، ویسے پروٹیسٹ اگر دیکھا جائے تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور لیکن اس پہ کوئی خاص رد عمل نہیں ظاہر کیا دیکھیں جاتا. وہ ملی بھگت سے ہوتے ہیں نا. جیسے ابھی ہماری بہت اچھے لوگ ہیں جماعت اسلامی والے، ہمارے بھائی، وہ بل کے ایشو پہ بیٹھے، ہاں جی، لیکن وہ آلریڈی کمپرومائزڈ دھرنا تھا، ڈیسائیڈڈ تھی چیزیں. اب دیکھیں نا کہاں گیا وہ دھرنا، ہو گیا، اس کے بعد بات ختم ہوگی. وہی تو کہہ رہی ہوں. کہاں گیا وہ کہ جو آپ کے جو بل ریڈیوس ہونے تھے اور قیمتیں کم ہونی تھی، یا بھی اس کے ساتھ معاہدے ختم ہونے تھے، وہ آلریڈی ڈسکشنز میں ہیں، پائپ لائن میں ہیں چیزیں جو پہلے سے ڈیسائیڈ کی تھی. وہ دھرنا تو ایک پلان کا حصہ تھا. اسی طرح ہمارے دوسرے بھائی آ کے فیض آباد بیٹھ کے چلے گئے. تو اس طرح کے جو یہ دھرنے ہوتے ہیں، جو پری پلان ہوتے ہیں، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ عوام ان سے جو ہے نا ان کو کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو پلاننگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی، اور عوام اس دھرنے میں یا ریلی میں یا جلسے میں یا جلوس میں جو پرامن ہوگا اس میں باقاعدہ انشاءاللہ شریک اور ہوں. نوجوان نسل کا جو ہے کیا کردار ہونا چاہیے سیاست میں خاص طور پہ؟ دیکھیں پاکستان کی 65% سے زیادہ لوگ نوجوان ہیں، ایسا ہی. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں سے 50% جو ہے نا بے روزگار آپ کو ملیں گے، اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہی بے روزگاری کا ہے. جی ہاں بالکل. اور گورنمنٹ کا یا ہماری اپوزیشن کا کسی کا بھی فوکس اس پہ نہیں ہے. جلسے جلوس، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، ہماری صرف پالیٹکس اسی حد تک رہ گئی ہے، پریکٹیکلی کوئی نہیں ہے. اگر زیادہ اگر ہم ان کے لیے سوچتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ قرضہ لے لیں، اور قرضہ لے کے آپ نے اتنے سود کے ساتھ واپس کرنا ہے. تو ہم ہر طرح سے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارے پاس چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کی بری حالت تھی، ان کے نوجوان نشے کی عادت میں مبتلا تھے. انہوں نے اپنے تمام چیزوں کو، کرپشن کو، ظلم زیادتی کو ختم کیا، اس نوجوان کو سٹریم لائن کیا. تو آج دیکھیں وہ کہاں ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شمار ہونے لگ گئے. تو اگر ہم سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہم بھی پھر تاریخ کا حصہ بن جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی رہائی ہو جاتی ہے اگر، تو ملک میں کیا صورتحال ہوگی اس وقت؟ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں ایسا کچھ ہو جاتا ہے اچانک اس وقت تو خان صاحب اپنے جس بات پہ اڑے ہوئے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 جو ہے نا اس کو بھی تسلیم کریں. بات تو سچ ہے، ان کی کوئی اس میں ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ جو ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں اس ارینجمنٹ کے تحت یہ بات پاسبل نہیں ہو سکتی. اسی لیے محترم قاضی صاحب کو دوبارہ لانے کا ایک طریقہ کار نکالا جا رہا ہے، جو آئینی اصلاحات لائی جا رہی ہیں. تو وہ چیز پریکٹیکلی ہونا ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا. آپ بریک تھرو اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر خان صاحب کمپرومائز کر لیں، اور کمپرومائز جس طرح فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہے، ان کا بڑا سخت ریمارکس ہوتے تھے ان کے لیے، تو اگر ادھر کمپرومائز ہو سکتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک اچھے معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن فی الحال جو اس کا ایک آپ کہہ لیں ڈیڈ لاک ہے، وہ ڈیڈ لاک اس بات پر ہے کہ یہ بل اپروو ہونا ہے. یہ بل اپروو ہوگا تو خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی. اور اگر اس میں رکاوٹیں پڑ گئیں، چاہے عدلیہ کی طرف سے آ گئیں، ججز کھڑے ہو گئے، یا پروٹیسٹ ایسا اسٹرانگ ہو گیا، یا کوئی اور وجوہات ہوگی،
تو پھر ان کی رہائی جو ہے ممکن نہیں رہے گی نومبر میں. ٹھیک ہو گیا. اور میڈیا کا رول جو ہے سیاست میں کتنا ہو جائے گی؟ کیونکہ جہاں ہمارے ملک میں سیاست ایک گیم سی چل رہی ہے، میں تو اب اس کو ایک گیم کہوں گی، تو وہاں پر میڈیا کا کیا رول ہے؟ کیا ہمارا میڈیا پراپر اس پہ کام کر رہا ہے کہ؟ دیکھیں میڈیا 99% کمپرومائزڈ ہے. ISPR سے جو ان کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں. ٹاک شوز آپ کے کمپرومائزڈ ہیں. آپ کی جو نیوز پڑھی جا رہی ہیں وہ بھی آپ کو فیڈ کی جا رہی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میڈیا اس وقت ہمارا آزاد ہے. اگر میڈیا آزاد ہوتا تو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوتا. تو وہ ہلکی پھلکی گپ شپ لگتی ہے روزانہ ٹاک شو میں، گپ شپ کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میڈیا اپنا جو فیئر رول اسے پلے کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں، سوائے آپ لوگوں کے جو چند ایک لوگ ہیں جو اس کا کوشش کر رہے ہیں اور اچھی کاوش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ہمیشہ سراہتا ہوں اور آج بھی سراہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ اچھا رول. اور اس کا ایک اور چیز ہے نا کہ یہ جو بھی سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس کا معیشت پر بہت اثر پڑ رہا ہے، بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہماری تو معیشت بالکل جسے کہتے ہیں نا اس پہ تباہ ہے. اگر آپ کسی بھی انڈسٹری کو اٹھا لیں، کوئی انڈسٹری نہیں چل رہی، کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، کوئی روزگار نہیں ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پچھلے 2.5 سے 3 سالوں میں جتنے لوگ باہر گئے ہیں وہ کبھی نہیں گئے. اس وقت آپ کا سارا ٹیلنٹ جو ہے وہ باہر جا چکا ہے، ملک سے باہر جا چکا ہے، اور ملک کے باہر بھی ان کو کوئی بھی ذرائع نہیں ہے. اور اس کے ریزنز صرف اور صرف ہماری کریڈیبلٹی ہے جو ہمیشہ سے اچھی نہیں رہی ہے. ہمارے پاسپورٹ کی قدر بالکل بھی نہیں رہی اور بڑا افسوسناک صورتحال نظر آتی ہے. لیکن ہم ہوپ فل ہیں، انشاءاللہ یہی یوتھ کھڑی ہوگی، یہی قوم کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کے مستقبل کو روشن کرے گی اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے اس حوالے سے کہ جو ریئل طاقت ہے عوام اس کو اقتدار میں لایا جائے اور ان پرانے پولیٹیشین سے جان چھڑائی جائے. وہ اب کس ذریعے سے لاتے ہیں، کس ذریعے سے کرتے ہیں. لیکن آپ کے مطابق کیا ذریعہ ہونا چاہیے عوام کو سامنے لانے کا؟ کیونکہ ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ ووٹ، یہ عوام کا جو ایک حق بھی ہے کہ اس کو ایک ووٹ دے کر ایک اچھے لیڈر کو چننا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر عوام کے ساتھ اگر MNA MP الیکٹ ہوتا ہے تو اس MNA MP کو 2 ٹینیور سے زیادہ اجازت نہیں ہوتی چاہیے اس کی فیملی کو. اگر وہ 10 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکتے تو پھر وہ کب ڈیلیور کریں گے؟ تو اگر آپ ان پہ پابندی لگا دیں گے، قانون سازی کریں اور 10 سال سے زیادہ کوئی MNA MP جو ہے نا پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے تو پھر ہی کوئی یوتھ آگے آئے گی، کوئی نئے لوگ سامنے آئیں گے، برین کوئی نیا آئے گا. یہ تو وہی پرانا برین ہے، ان کو سوائے ٹانگے یہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ سسٹم کی نائلی ہے. ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے نا. دیکھیں ہماری تو پارٹی کا نعرہ ہی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ سسٹم پارلیمانی نظام ہی فیلئر ہے سب سے بڑا اور یہ روٹ کاز ہے تمام پرابلمس کی. اب اگر اس کو آپ نہیں ختم کریں گے، دنیا کے ترقی یافتہ کنٹریز کی طرح جمہوری صدارتی نظام نہیں لے کر آئیں گے تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے جب پاورز ہی نہیں ہیں اور جو الیکٹ ہونا ہے وہ جنرل الیکٹ ہی نہیں ہو رہا. اور جو ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو الیکشن ہوا اس میں فارم 45 47 کا کیوں جھگڑا ہے؟ کیونکہ فیئر فری الیکشن ہی نہیں ہو کرا پا رہے آپ. سب سے پہلے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں تاکہ جنرل لوگ جو الیکٹ ہو سکتے ہیں وہ الیکشن میں کامیاب ہو کے آ سکیں. تو سب سے بڑا روٹ کاز جو ہے وہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، یہ پارلیمانی نظام ہے اور اس پارلیمانی نظام سے چھٹکارا ہی جو ہے نا ہمیں کامیابی کی طرف لا سکتا ہے. اور وہ دوسرا نظام ایک ہی ہے، جمہوری صدارتی نظام، اور اگر آپ اس طرف چل پڑیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، یہ جو پارٹیز ہیں نا ہماری پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام آئے. ابھی جو آپ نے بات کی جمہوریت کے حوالے سے تو میں بالکل انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کوشش ہوگی کہ اس پر خاص طور پر بات کی جائے کہ یہ ملک پاکستان جمہوری ملک ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ جمہوری نظام ملک میں رائج ہوگا تو تبھی حالات بہتر ہوں گے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور آئی تھنک کہ ہوپ فلی آپ جیسے اچھے لوگ میڈیا میں جو موجود ہیں اگر اس اچھے صدارتی نظام کو پروموٹ کرتے رہے اور تو آئی تھنک کہ انشاءاللہ ایک دن پاکستان اس صدارتی نظام کی طرف گامزن ہو کے کامیابی کی طرف چل پڑے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مظہر علی نقوی صاحب اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے آج تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور ہاتھ ملکی معیشت اور دیگر سیاسی معاملات پر انہوں نے کھل کر بات کی. امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور اپنی آرا سے ہمیشہ جو ہے ہمیں آگاہ کرتے رہا کریں، سوالات کیا کریں اور یوں ہی ہمارے سے جڑے رہا کریں. اسے کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.